ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورۃ النور آیت نمبر 19۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو جائے تو ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ تشیع کہتے ہیں پھیل جانا دور دور تک، اور اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اخبارات بھی ہے، رسالے بھی ہیں، اور آج کل تو ویڈیوز بھی ہیں، فیس بک بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، یوٹیوب چینل بھی ہے جس سے اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ اور الفاحشہ، فحشی میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو فطری حیا کے جذبے کے خلاف ہوں، جو کام چھپ چھپا کر کیے جانے والے ہوں، خواہ وہ صحیح ہوں خواہ وہ غلط ہوں، انہیں کھلے عام کرنا، اس میں انسان کی حیوانی جذبات جو ان سے ہیں اس کو ابھارنا، وہ کام ایسے جذبات کو اکسانے والے ہوں، خواہ وہ شعر و شاعری ہو، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، خواہ وہ ایسے فلمیں اور ڈرامے ہوں یا کھیل تماشے ہوں، خواہ وہ ایسی مخلوط محفلیں ہوں، خواہ جس میں مکس ڈانس ہو، بہت سی ڈانس تو ویسے بھی غلط ہے لیکن مکس گیدرنگ میں ڈانس، جس کے ذریعے لوگوں کے اندر حیا کا جذبہ ختم ہونے لگے، فحاشی میں آ جاتی ہے۔ اور جو لوگ پسند کریں گے کہ لوگوں میں یہ پھیلے اور حیا ختم ہو جائے تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ پھیلانے والوں کا تو ہے، جو اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے سے باہم جڑے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھتا ہے تو لازمی دوسرا اٹھ جاتا ہے۔ جہاں ایمان نہیں وہاں حیا بھی نہیں ہوگی، جہاں حیا نہیں وہاں ایمان بھی باقی نہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو نصیحت کر رہا تھا کہ اتنی حیا مت کیا کرو، تو اس نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا کلی ہی خیر، حیا تو سراسر خیر کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے تو جو جی میں آئے کرو، پھر تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حیا کے جاتے ہی ایمان چلا جاتا ہے۔ اور وہ جو لوگ فحاشی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا جن برائیوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ان سے بچو، اور ان کی حدود کو اللہ کی حدوں کو قائم کرو۔ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی عذاب میں فرمایا، جب کسی قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے تو اللہ اس قوم میں وہ بیماری عام کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کسی قوم میں نہیں آئی۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ ایسی ایسی بیماریاں جن کا علاج ہی نہیں، خاص طور پہ ایڈز کی جو بیماری ہے یہ فحاشی ہی سے پھیلتی ہے۔ تو دنیا میں عذاب کی ایک شکل ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں۔ پھر اسی طرح باہم قتل و غارت، کیونکہ عموماً جو قتل و جھگڑے ہوتی ہیں اس کے پس پشت ایسی ہی کوئی وجہ یا سٹوری ہوتی ہے، اور گھریلو سکون بھی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ کوشش کریں کہ فحاشی اور فحاشی کے کام اور فحاشی کو پھیلانے کے ذرائع ان سب سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی آنے والی نسل کو بھی بچائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں فحاشی کی مختلف صورتیں اور ان کی اشاعت۔ جیسا کہ میں نے کہا، فحاشہ سے مراد ہر وہ کام جو انسان کی شہوانی خواہش میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ فحاشی کی اشاعت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم صورت وہی ہے جس کا اس صورت میں ذکر ہے، سورۃ نور میں، یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص پاک دامن عورت پر الزام لگا دے تو دوسرے لوگ بلا تحقیق اس بات کو آگے دوسروں سے بیان کرنے لگ جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زنا، جسے قرآن فاحشۃ مبینہ کا کے علاوہ شہوت رانی کی وہ دوسری صورتیں اختیار کی جائیں، مثلا مردوں کی مردوں سے خواہش پوری کرنا،
یعنی لواطت، جس کی وجہ سے قوم لوط پر پتھروں کا عذاب نازل ہوا تھا، اور ہماری شریعت میں لواطت کی سزا قتل ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرد حیوانات سے یہ غرض پوری کریں، استغفر اللہ۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص حیوان پر جا پڑا ہے تو اس کو بھی اور اس حیوان کو بھی مار ڈالو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ عورتیں عورتوں سے ہم بستری کریں۔ شریعت نے عورتوں کے لیے بھی سطر کی حدود مقرر کر دی ہے، یعنی کوئی عورت کسی عورت کے سامنے بھی ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ کسی صورت میں نہیں کھول سکتی، اور ہمارے ہاں جو یہ رواج ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کے سامنے ننگے بدن ایک ساتھ نہا لیتی ہیں، بھی بالکل خلاف شرع ہے۔ خاص طور پہ جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو ویڈنگ میں ان کو کپڑے پہنانا اور فرینڈز کا ساتھ رہنا، یہ سب غلط ہے۔ عورتوں کا ننگے بدن ایک دوسرے سے چمٹنا یہ اور بھی بری بات ہے۔ اسی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اور فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ نہ چمٹے، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ کس کرنا اور یہ فضول ہر وقت کی حقی کرتے رہنا۔ اس حدیث کے الفاظ جو ہمیں ملتے ہیں نا، اس میں لفظ آتا ہے پیٹی لگانا۔ پیٹی لگانا کیا ہے؟ یعنی عورت کا عورت کے ساتھ لگ کر جنسی خواہش پوری کرنا، کیونکہ عربی زبان میں مجامت کے لیے مباشرت کا لفظ بھی عام استعمال ہوتا ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ عورتیں بعض حیوانات سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں، جیسے بعض گھرانوں میں ایسے بھی، ہمارے یہاں علاقوں میں ایسے گھر بھی ہیں جس میں رہنے والی جو خواتین ہیں وہ اپنے پالتو کتوں سے نعوذ باللہ استغفر اللہ بدفعلی کرواتی ہیں۔ اس کا حکم بھی تیسری صورت پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دوستوں سے اپنی بیوی سے ہم بستری کی باتیں دلچسپی لے کر بیان کریں۔ یقین کریں یہ پڑھاتے ہوئے، یہ بولتے ہوئے زبان ساتھ نہیں دے رہی، کراہت آ رہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ آج کل کی بچیوں اور بچوں میں بالکل حیا باقی نہیں رہی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی بھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کی جا سکتی۔ دوسری صورت میں تو آپ نے سوچو کہ آپ نے تو اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو تو ننگا ہی کر دیا دوسروں کے سامنے، استغفر اللہ۔ بہرحال ایسی باتیں دلچسپی لے کر بیان کرے، یا کوئی عورت اپنی سہیلیوں سے ایسے تذکرے کرے، یا کوئی عورت ننگے بدن دوسری ننگی عورت سے چمٹے، پھر اس بات کا تذکرہ اپنے خامد سے کرے اور اس عورت کے مقامات سطر سے اسے آگاہ کرے، استغفر اللہ، تاکہ اس کی شہوانی جذبات پیدا ہوں اور اس کا جو خامد ہے اس کی طرف مائل ہو۔ ایسی تمام باتوں سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر آج کل فحاشی کی اشاعت کی اور بھی بہت سی صورتیں ایجاد ہو چکی ہیں، مثلا تھیٹر، سینما گھر، کلب ہاؤس اور ہوٹلوں کے پرائیویٹ کمرے، ریڈیو اور ٹی وی پر شہوت انگیز پروگرام اور بیہودہ گانے۔ فحاشی گانے ہوتے ہی غلط ہیں، لیکن یہاں خاص طور پہ بیہودہ گانے، گھٹیا قسم کے الفاظ، فحاشی پھیلانے والے لٹریچر، ناول، افسانے اور ڈرامے وغیرہ، اسی طرح جنسی ادب، اخبارات اور اشتہارات وغیرہ میں عورتوں کی عوریاں تصویریں، ناچ گانے کی محفلیں۔ غرض فحاشی کی اشاعت کا دائرہ آج کل اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ اس میں موجودہ دور میں فحاشی کے اس سیلاب کی ذمہ دار یا تو خود حکومت ہے یا پھر سرمایہ دار لوگ ہیں جو سینما، تھیٹر اور کلب وغیرہ بناتے ہیں یا اپنے میک اپ، لپسٹک کا سامان بیچنے کی خاطر عورتوں کی ننگی تصویریں شائع کر دیتے ہیں، یا بعض ادارے اور مکانوں میں عورتوں کو سیل مین کی طور پہ ملازم رکھا جاتا ہے تاکہ مردوں کے لیے وہ بیسک کشش ہوں اور ان کے کاروبار کو فروغ ہو۔ ان سب باتوں کے لیے وہی وعید ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اسی میں یہ ہیئر ہوسٹس بھی آ جاتی ہیں اور اسی میں یہ ہوٹلوں میں کام کرنے والی بچیاں بھی آ جاتی ہیں، اور اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ فحاشی کے ان تمام اقسام کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دیا جائے۔ اور یہ جو آفیسز میں سیکرٹری رکھنے کا رواج ہے، یہ مرد کیوں نہیں رکھے جا سکتے، عورت ہی کیوں رکھی جاتی ہے؟ یہ بہت زیادہ ہی گندگی کا ایک مسئلہ ہے کہ گھر سے مرد بڑے پاکیزہ اور صاف ستھرے اور مہذب باپ بن کے پہنچتے ہیں اور وہاں پھر اپنے سیکرٹریوں کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اس لیے اس چیز پہ سختی سے پابندی ہونی چاہیے، اور اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ فحاشی کی ان تمام اقسام کو قابل دست اندازی پولیس جرم قرار دے تاکہ کم از کم دنیا کے عذاب سے تو لوگ بچ سکے، ورنہ انہی دنیا میں عذاب چکھنا ہوگا، آخرت کا عذاب تو بہرحال یقینی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔